ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ نماز قضا ہو گئی، مصطفیٰ نے فرمایا ہو گئی تو پڑھ لو۔ کیا کر لو؟ کیا کر لو؟ یہ نہیں کہا کہ تم نے پڑھی کیوں نہیں، نہ پڑھ لو۔ مولا علی نے کہا یا آقا، عرض کی آقا نماز تو آپ کے عشق میں قضا ہوئی ہے تو ادا پڑھیں گے، قضا کیوں پڑھیں گے؟ ارے بولو نا یار سبحان اللہ۔ زمانہ محبت کو داغدار نہ کر دے گا۔ علی سے نبی سے محبت کرنے والوں کی نماز قضا۔ ہاں یار جملہ بہت موٹا جملہ دے دیا، صحیح ہے صاحب، کیا بہت موٹا جملہ، بہت موٹا جملہ۔ آقا پڑھ تو قضا بھی لوں مگر محبت کا دامن داغدار نہیں ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے لوگ کہیں گے نبی کے عاشق کی نماز قضا۔ آقا دامن داغدار ہو جائے گا، نماز قضا نہیں پڑھی جائے گی، ادا پڑھی جائے گی۔ واہ واہ۔ اور جو وارث پاک کے نام پر نمازیں چھوڑ لیا، بول وارث پاک کی محبت کو داغدار کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ انہیں تکلیف پہنچا رہا کہ نہیں پہنچا رہا؟ بالکل پہنچا رہا، 100% پہنچا رہا۔ آقا اگر نماز قضا پڑھ لیا تو دامن جو داغدار ہو جائے گا علی کی محبت کا، زمانہ کہے گا ارے محبت کرنے والے بھی کیا قضا پڑھتے ہیں؟ میرا بیٹا تو آقا کل میدان کربلا میں تیر و تلوار چل رہے ہوں گے تب بھی نماز قضا نہ پڑھے گا، ادا پڑھے گا۔ جب بیٹا ایسی پڑھے گا تو باپ کیوں پیچھے؟ علی تو باپ ہے، پڑھوں گا تو ادا۔ تو نبی نے کہا ٹینشن مت لو علی، اگر ادائی پڑھنا چاہتے ہو تو نبی کی پاور دیکھ لو، سورج کو بھی واپس بلا دیتے ہیں۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، پوری دنیا میں جتنی بھی پاور ہو اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو ایک بار بھی سورج کو واپس بلا کے دکھا دو، میرا سر قلم کر دینا۔ دنیا مل کے بھی چاہے سورج کو واپس نہیں کر سکتی، سورج کو واپس بلانا یہ میرے نبی ہی کا کمال ہے۔ یا رسول اللہ، میرے نبی کا کمال بلاتا ہوں ابھی۔ اور علی ٹینشن مت لو، سورج بھی سنی ہے، مان جائے گا۔ سنی ہی نہ مانتا ہے، وہاں بھی تو کہہ دیتا ہم کیوں مانے؟ آپ تو ہم جیسے، ہم تو اللہ کے حکم سے ڈوبے، ہم کیوں واپس آئیں؟ ارے بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے حکم سے ڈوبتا بولیے اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہی نکالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ میں انسان کو موت و زندگی دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اللہ اللہ، وہ قرآن کی ایک آیت ہے حضرت ابراہیم نے، دوسری آیت ہے، اس کا مفہوم یہ، آیت ذہن میں نہ لے، مفہوم سن لیجئے۔ مفہوم یہ ہے، ہاں ہاں، وہ مفہوم یہ ہے آیت کا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کے پچھم میں چھپا دیتا۔ اگر تو خدا ہے تو تو ایک دن سورج کو پچھم سے نکال کے پورب میں چھپا دے، رہ گئے ہکا بکا۔ اللہ اللہ، اب چپ، ٹک ٹک دی دم دم نقشی دم، اب نہیں بولتے نمرود، کیا ہو گیا؟ ابھی تو خدا تھے، اب چپ کیوں؟ صاحب سون گیا کہ سورج تو بڑی بات، ایک تریا کو بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ تو رب کا کمال ہے۔ اللہ اللہ، اب سنیے، اب سنیے، آگے بڑھ رہا ہوں میں۔ نبی نے کہا ٹینشن مت لو، ابھی آئے گا۔ اے ہائے کتنا پاورفل نبی ہے، مسلمانوں ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ یہ دنیا کہتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، میری تقریر سنیں، رحمت عالم ہے میرے نبی، اسی پر میں تقریر کرنا چاہتا ہوں یا لانا چاہتا ہوں۔ اصل میں بولنے کے لیے مجھے کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ چاہیے۔ 1 گھنٹہ میں تو بات شروع ہوتی ہے اور 1 گھنٹہ میں ختم ہوتی ہے، لیکن آج دونوں کام ایک ہی گھنٹہ میں کرنا ہے مجھے، چونکہ اس لیے کہ ٹائم کم ہے، مجھے دونوں کام ایک ہی گھنٹہ میں کرنا ہے۔ آگے بڑھیے ذرا، آگے بڑھیے ذرا، آگے بڑھیے۔ دنیا کہتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اور دنیا کے ظالموں سن لو، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو جس نبی میں اتنی پاور ہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ نکال
ان سے. واہ نبی نے بد دعا نہیں کیا، نبی نے پتھر کھایا ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ نبی میں پاور نہیں تھی، پاور تھی. جب سورج کو بلا سکتے ہیں تو مکہ کے ان گنڈوں کو تو ایک دن ہاتھ اٹھا دیتے تو تباہ و برباد کر دیتے. پاور تھی، مگر پھر بھی میرے نبی ان کے ہاتھوں سے پتھر کھا رہے ہیں. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تاکہ دنیا والوں سمجھ لو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. ابھی بلائیں گے سورج کو، اور جب میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا نا تو سورج واپس آ گیا. کیا ہو گیا سورج؟ زور سے بولو کیا ہو گیا، اور زور سے بولو. اب سید صاحب کے حوالے سے ایک بات بتا دوں، مزہ آ جائے گا تمہیں. مزہ گارنٹی ہے میری، گارنٹی. اور یہ بات ہر جگہ نہیں بتاتا میں، جہاں زیادہ علماء ہوتے ہیں وہاں بتاتا ہوں، مگر آج آپ بھی پڑھے لکھوں سے کم نہیں لگ رہے ہو. نہیں بات صحیح ہے، اتنی رات میں نبی کا جلسہ سن رہے ہو. بڑی اہم بات بتاؤں گا. بلایا آ گیا. آنا دو طرح کا ہوتا. کتنی طرح کا ہوتا؟ کتنی طرح کا؟ اب دو کون سا ہوتا وہ بھی میں ہی بتاؤں گا. تم تو بس سنتے رہو، کچھ نہیں کرنا، سنتے رہو. حضور سید صاحب قبلہ نوشاد بھائی لمرا ایجنسی والوں سے کہیں نوشاد ادھر آؤ. یہ کہ حضرت ذرا کیمرہ چلا رہا ہوں. میں آیا تو کیمرہ میرا گڑبڑ ہو جائے گا. اور میں یہ خالی فالتو کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسی ضمن میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سمجھانے جا رہا ہوں تمہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کا شعر اچھے اچھے حضرتوں کے سمجھ میں نہیں آتا. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے. یہ کہیں حضرت نہیں آ سکتا، میں ذرا کام میں لگاؤں. ادھر آؤ سید صاحب، کہیں ادھر آؤ. کہ حضور اگر میں آیا تو میری ریکارڈنگ خراب ہو جائے گی. بھائی ادھر آؤ. حضور میں آیا تو میرا معاملہ گڑبڑا جائے گا. ادھر آؤ. اچھا حضرت آتا ہوں. کراتے کراتے آ جائیں. آئے تو مگر آنے میں محبت نہیں بغاوت ہے. یار کیا ہے، زبان لڑا کے آئے، 36 مرتبہ کہلوا کے آئے، کیا نہ ہوا یہ بتائیے آپ مجھے. اور ایک آدمی جا رہا تھا جلسہ سے اٹھ کے سید صاحب نے کہا واپس ہو. چپ کیسی آیا بیٹھا. اس کو بولتے ہیں الٹے پاؤں پلٹانا. کیا بولتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں نا اے الٹے پاؤں پلٹ. کہتے کسی کو جلدی بلانا ہو، تتکال میں بلانا ہو، ایمرجنسی میں بلانا ہو. آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آئے، بچوں کو پیسے دے کے بولو بیٹا ناشتہ لے آ، مگر مہمان جلدی میں ہے، جلدی جانا، الٹے پاؤں واپس آنا. کہتے ہو جانا اور الٹے پاؤں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدھا گیل لگا کے جانا، بیک گیل لگا کے آنا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا کھیل میں مت لگ جانا، باتوں میں لگ جانا، دیر مت لگانا، جلدی جانا جلدی آنا. یہی تو مطلب ہوتا نا اس کا. یہی ہوتا نا مطلب الٹے پاؤں پلٹ آنا. الٹے پاؤں پلٹ آنا. اب سنو، آنا دو طرح کا، چونو چرا والا آنا ہوتا ہے، اور ایک خاموشی کے ساتھ الٹے پاؤں فوراً پلٹ آنا ہوتا. جو الٹے پاؤں پلٹ آئے وہ محبت والا آنا ہو گیا. جو زبان درازی کر کے آئے وہ بغاوت والا آنا ہو گیا. میرے نبی نے جب سورج کو بلایا تو کیا کہہ کے آیا؟ یہ تو نہیں کہا تھا آقا میں تو خدا کے حکم سے دور اب کیوں آ جاؤں، میرا ٹائم ہو گیا اب کیوں آ جاؤں، پرمپرا کے مطابق ہے اب کیوں آ جاؤں. کیسے آیا رے سورج؟ جب نبی نے بلایا تو کچھ بولا یا چپکے سے آ گیا؟ تو اعلیٰ حضرت بولے جب نبی نے اشارہ کیا تو سورج کیسے آیا؟ اعلیٰ حضرت کی نام کا شعر سن. اعلیٰ حضرت بولے نبی کے اشارے پر سورج الٹے پاؤں پلٹے. سمجھا 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 سمجھو. سورج الٹے پاؤں پلٹے. شعر سمجھا کہ نہیں سمجھے؟ بولیے بولیے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جب نبی نے اشارہ کیا تو سورج الٹے. چونو چرا کچھ نہیں. آقا میں تو ٹائم کے مطابق گیا ہوں نا، آقا میرا وقت ہو گیا تھا نا. خاموشی سے خاموشی سے. اور سورج جب ڈوبتا ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. سورج آیا، سجدے تو قیامت تک کرتا رہوں گا. مصطفیٰ نے بلایا ہے چلو، اگر ان کی اطاعت نہ ہوگی تو سارے سجدے میں دبا دیے جائیں گے. زندہ باد.
सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे। अब कह रहे हैं आला हजरत अंधे, पहले नहीं कहा आला हजरत ने, बाद में कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं देख तो ले इनका कमाल, और फिर भी तू अपने जैसा कहता तो करे अंधे। नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की, पावर रसूलुल्लाह की, ताकत रसूलुल्लाह की। ये देख पावर, बोलो पावर वाला है कि नहीं? भी नहीं है। अच्छा, इतनी पावर अगर अमेरिका को मिल जाए तो सारी दुनिया का तेल छीन ले, सारी दुनिया का पैसा छीन ले, और सारी दुनिया का घर मकान रोटी कपड़ा सब छीन ले। अभी इतनी ताकत अल्लाह ने उसे दी है, तो तुम देखो कितने मुल्कों का तेल छीन लिया। अरे बताइए आप मुझे, कितने मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दिया। इराक को तबाह किया कि नहीं किया अमेरिका ने? क्या क्यों किया तबाह? इससे कोई ये पूछे? का इसमें रासायनिक हथियार है कोई निकला? आज तक निकला नहीं ना, तबाह कर दिया। मेरे नबी पे तो इतनी पावर थी, इतनी पावर थी, अगर जबान हिलाते तो दुनिया को इधर से उधर कर देते। लेकिन क्या मेरे नबी ने इस पावर का इस्तेमाल किया? अब सुनो तारीख, अब इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल मैं बोलना जा रहा हूं, अब सुनो। अगर करते तो पहले ही दिन पूरे मक्का के लोगों को कलमा पढ़ना पड़ता। 23 साल न लगते। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत 23 साल के बाद नाजिल ना होती, बल्कि पहले ही हिस्से में नाजिल हो जाती कि आज दिन को मुकम्मल कर दिया। अगर नबी पावर का इस्तेमाल कर ले तो सबको कलमा पढ़ना पड़ता, मगर नबी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी तो रहमत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कैसा कर रहे हैं सुनो। ये मक्का के, ये दुनिया के गुंडे कहते हैं, दुनिया के झूठे कहते हैं कि इस्लाम दहशत गर्दी का मजहब है, मगर सुनो, एक दिन मक्का की गली में रात का आलम है, मेरे नबी गुजर रहे हैं, तो एक घर के अंदर से, एक गली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है। कोई रोने वाला रो रहा, रोते रोते कह रहा मौला वो तेरा नबी कब आएगा जो गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाएगा। मेरे नबी ने जब रोता देखा तो रुक गए, और रुकने के बाद उसी गली में पहुंचे, देखा एक घर के अंदर कोई नहीं, एक काले रंग का शख्स बैठा है, चक्की चलाकर जो तीसरा रोता जा रहा, चक्की चलाता जा रहा। मेरे नबी से रहा न गया, मेरे नबी करीब आके बैठे और आके फरमाया रोने वाले रोता क्यों है, पता वजह क्या है? अर्ज करने लगा ये अजनबी इंसान, इसने पहचाना नहीं ये कौन है। ए अजनबी इंसान, मैं किसी का गुलाम हूं, किसी का खरीदा हुआ गुलाम, मेरा आका बड़ा जालिम है, पूरा दिन मुझसे जानवरों की तरह काम लेता है। जब रात आती है तो ये जो मुझे देता है और मुझे जिम्मेदारी देता है कि पूरी रात में ये जो पीसना है, आटा बनाना है। आखिरकार मैं भी इंसान हूं, मुझे नींद भी आती है, थकावट भी होती है, मगर न दिन को सोने देता न रात को सोने देता है। पूरी रात चक्की चला के इसका जो पीसता हूँ, पूरा दिन इसका काम जानवरों की तरह करता हूँ। अगरचे मैं गुलाम हूँ लेकिन आखिरकार हूँ तो मैं भी इंसान, मेरे भी बशरी तकाज़े हैं, मुझे भी नींद आती है, मुझे भी थकावट होती है। अजनबी इसलिए रो रहा हूँ में ऐसा आ जाए कि मुझे इस गुलामी की जंजीर से आजाद कर दे। नबी वो हैं जो तबीयत के मुताबिक नहीं देते, जरूरत के मुताबिक देते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई हाजतमंद आ जाए, तुम 10 का नोट निकाल के मर्जी के मुताबिक दे दोगे, तुम्हारा दिल करेगा 150 का दे दोगे। नबी ऐसा नहीं करते थे, नबी इतना देते थे जितनी उसे जरूरत होती थी। इस जरूरत थी, इसे 50 के नोट की जरूरत नहीं थी, इसे दिरहम और दिनार की जरूरत नहीं थी, ये रातों का जागा था, इसे सोने की जरूरत थी। नबी ने फरमाया फिर सो जा। क्या फरमाया जरा बोलो, और तुमसे नहीं बोल रहा हूं मैं, नबी ने उससे फरमाया था। कभी तुम सोच रहे हो कि हमसे बोल रहे हो, कुर्सी वालों को देखो जगा लो। हाँ, अरे तुमसे नहीं कहा मैंने सो जा, नबी ने उनसे कहा था सो जा। नबी ने क्या कहा?
اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ نہیں لگ رہا تو گھڑی دیکھ لوں میں، اور گھڑی دیکھنا خطرے کی نشانی ہے. 1 گھنٹہ 5 منٹ تقریر ہو گئی، اب نیچے کی طرف لاؤں میں، دیکھو گھڑی دیکھ لی، خطرے کی نشانی. اور اچھے سے اگر سنو گے نا تو نہیں دیکھتا اور دیکھتا، اور نہیں دیکھتا تو چلتا رہتا معاملہ. 1 گھنٹہ کے لیے بیٹھا تھا مگر تقریر شروع ہونے میں 1 گھنٹہ ہو گیا. اور ایک بات اور بتایا، الحمدللہ سید صاحب کی جوتیوں کا کرم ہے، یہ ان کی نالین مقدسہ کا صدقہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں نئی بات پیش کروں، کوئی بھولے سے آ جائے تو الگ بات ہے، جو یاد نہ ہو. میں چاہتا ہوں قوم کو الگ سے نیا مال. سبحان اللہ. ابھی 2 دن پہلے میری آپ ہی کے علاقے میں تقریر تھی. جتنی میری آپ کے علاقے میں تقریر ہوئی ہے نا، شاید کہیں نہ ہوئی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ سننا پسند کرتے ہیں. وجہ کیا؟ مال نیا دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ورنہ یہ 3 بجے یہ مجمع نہیں دکھتا آپ کو. صحیح بات، بولو نا سبحان اللہ. اللہ اللہ. اچھا لگ رہا نا آپ کو؟ نبی نے کہا سو جا نا. کہا اے اجنبی انسان، میرا دشمن ہے تو یا دوست؟ نبی نے فرمایا ہم تو دشمنی کسی سے کرتے نہیں، ہم تو دنیا سے دوستی کرنے آئے ہیں. ابھی سب پتہ نہیں تھا نا یہ کون ہے. تو کہا یہ بتا، اے اجنبی تم مجھ سے کہتا سو جا، اے اجنبی تم مجھ سے کہتے سو جا، اگر میں سو گیا جو ایسے ہی رہ جائے گا. صبح کو میرا جو مالک ہے، میرا آقا بڑا ظالم ہے، کوڑے کی مار مارے گا، میری کھال سونت لے گا، میں کیسے سو جاؤں؟ تو نبی نے فرمایا سو جا، تیرا آٹا ہو جائے گا، تیرا جو پیس جائے گا. کہا کون پیسے گا؟ نبی نے فرمایا تو سو جا، تیرا جو ہم پیسیں گے. شہنشاہ کون و مکان آج ایک غلام کی چکی چلا رہا ہے. رحمت دیکھو، رحمت دیکھو. پاور دکھائی میں نے، ایک آپ کو پاور کا دکھایا. پاور تھی کہ نہیں تھی؟ نبی چاہتے تو بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے تیرا مالک مر جائے، پٹ ہو جائے، مر جاتا، پٹ ہو جاتا. بولو ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ لیکن نبی نے کہا نہیں، یہ رحمت کا کام نہیں ہے. رحمت کا کام یہ تو سو جا، تیری چکی ہم چلاتے ہیں. یہ کہنے لگا آپ میری چکی چلاؤ گے تو بدلے میں کچھ دے نہیں پاؤں گا آپ کو، میں تو خود غلام ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. نبی نے فرمایا ہم لینے نہیں آئے، ہم تو زمانے کو دینے آئے. تو کچھ مت دینا، سو جا. کہنے لگا ایک بات تو بتا جنابی، آج تک میں نے مکہ میں اتنا رحم والا نوجوان نہ دیکھا. تجھے کوئی مطلب نہیں، کچھ لینا نہیں، کچھ دینا نہیں، کوئی مطلب نہیں، اور پھر میری چکی کیوں چلائے گا؟ نبی نے فرمایا انسانیت کا تقاضا ہے. وہ مانو نہیں جس میں مانوتا نہیں، وہ انسان نہیں جس میں انسانیت نہیں. سو جاؤ، یہ سو گئے. میرے نبی نے چکی چلائی، پورا جو پیس ڈالا، اور صبح کو جگایا بھی نہیں. اگر جگاؤں گا تو نیند خراب ہو جائے گی. اور نماز اسے پڑھنا نہیں تھی، اس لیے کہ کافر تھا، اور کافر پہ نماز فرض نہیں ہوتی ہے. نبی چپکے سے چلے گئے. اٹھ کے دیکھا تو آٹا بنا پڑا ہے اور جانے والا جا چکا ہے. حیرت میں پڑ گیا، کون تھا اتنا رحیم و کریم؟ کون تھا اتنی شفقت کرنے والا؟ کون تھا؟ اللہ اللہ. پورا دن اسی جستجو میں رہا. اب تو کام کر رہا تھا اور اسی کی جستجو میں تھا. آنے والے کا چہرہ لاجواب تھا، اس کی سرمگی آنکھیں لاجواب تھی، اس کی لمبی لمبی زلفیں لاجواب تھی، اس کی مسکراہٹ لاجواب تھی، اس کا بات کرنے کا انداز لاجواب تھا. ارے اس کا چہرہ کیا دیکھا کہ میرے دل کو قرار آ گیا. کیا مکہ میں کوئی ایسی ماں بھی ہے جس نے ایسا بیٹا جنا؟ رات آئی تو یہ غلام پھر بیٹھا تھا چکی چلانے کے لیے، اس کا تو روز کا معمول تھا. میرے نبی آج پھر آ گئے. یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا کل کی مزدوری لینے آئے، کل کی دیہڑی لینے آئے. کہنے لگا میں نے تو کل ہی منع کیا تھا کہ میں کچھ نہیں دے پاؤں گا. نبی نے فرمایا لینے نہیں آیا ہوں، تجھے آج پھر سلانے آیا ہوں. قربان جائیے، قربان لے نہیں آئے ہو، میں تجھے سلانے آیا ہوں. اللہ اللہ. میرے نبی نے فرمایا پھر سو جاؤ. یہ پھر سو گئے. میرے نبی نے پوری رات چکی چلائی، اور چلانے کے بعد میں اس کا جو پھر پیس دیا، آٹا بن گیا. مصطفیٰ پھر بنا جگائے چلے گئے. صبح کو اٹھا، پھر مستی میں چور تھا، آنے والا لاجواب تھا. تیسری رات آئی تو یہ پھر جو لے کے بیٹھا. میرے نبی پھر آ گئے.
جب پھر آئے تو یہ بولا کب تک میرے اوپر رحم کرو گے, کب تک میری چکیاں چلاؤ گے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے پر رحم اتنا کریں گے جب تک تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ جائے گی, جب تک محمد عربی تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. پہچان تو تھی نہیں کون, اور نام بھی بتایا نہیں نبی نے, بنا نام بتائے. آج تو اگر ذرا سا کوئی آدمی کے پاس تھوڑا سا پد ہو نا تو 25 لائنوں میں تو اپنا نام بتاتا, اور اس کے بعد میں نام بتا کے کارڈ پہلے دے کے پھر اپنا پریچے کرائے گا. اگر ممبر صاحب بھی کہیں بن گئے ہیں نا, تو اگر ممبری ختم بھی ہو گئی تو پور ممبر لکھ رہا, زندگی پور ممبر. ارے اب ممبری ختم ہو گئی, اب چھوڑ دے یار اس پور ممبر. اللہ اللہ, میرے نبی نے کوئی تعارف نہ, تعارف کرا دیتی تو چکی نہ چلواتا. ہی تیسری رات آئی تو ابھی سے نیند نہ آئی, لیٹا تو رہا مگر سویا نہ. سو کہتے جاتا 2 راتوں کی محبت یاد تھی, اور چہرہ دیکھ کے تو اب اس کے دل میں جھوم رہا تھا, دل میں جھوم رہا تھا. کہہ رہا تھا اتنا چہرہ خوبصورت تو آسمان تیرے چاند کا بھی نہیں ہے, جتنا خوبصورت میرے چکی چلانے والے اجنبی کا ہے. اور جب نبی جانے لگے نا تو اس نے دامن پکڑ لی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپریٹر صاحب ذرا آواز بڑھاؤ, دیکھو میں دور کر رہا ہوں تو آواز نہیں لے رہا, ریکارڈنگ میں ان کی نہیں آئے گا. آواز تھوڑا بڑھا دیجئے, لوڈ بہت لے رہا, میک والے مجھ سے ڈرتے بہت ہیں. اللہ اللہ, آنکھوں میں آنسو, دامن پکڑ کے اجنبی جانے نہیں دوں گا, جانے سے پہلے آج اپنا نام بتا کر جانا ہوگا. زندہ باد, قربان جاؤ, ذرا قربان جاؤ, ذرا قربان جاؤ. آج نام بتا کے جانا ہوگا. میں نے مکہ کے اندر اتنا کرم کرنے والا کوئی نوجوان نہ دیکھا, اتنی شفقتیں کرنے والا نہ دیکھا. ارے تو نرالا پیغام لے کے آیا ہے, ارے تو نرالا قانون لے کے آیا ہے. آنے والے ذرا پریچے کراتا چلا جا, انٹروڈکشن کراتا چلا جا, ذرا تعارف کراتا چلا جا. آنے والے ہے کون؟ ارے میں پورا دن اسی مستی میں چور رہتا ہوں کہ رات آنے والا لاجواب آیا تھا, آج نہیں سویا, نہیں جانے دوں گا. محمد عربی بولے چھوڑ, نام پوچھ کے کیا کرے گا, تیرا کام ہو گیا. نام بتانے نہیں آئے, کام بتانے آئے تھے نہ بتانا تو ہوگا, بتانا تو ہوگا. اللہ اللہ کا اگر سننا چاہتا تو سو. تیرا آقا جسے گالیاں دیتا ہے, تیرا آقا جسے برا کہتا ہے, وہ محمد عربی آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ میرا ہی نام ہے. نعرے تکبیر, سرکار قیامت بسم بلال رحمت عالم حضور سیدی اتنا کہنا تھا کہ یہ غلام دامن پکڑ کے مچل گیا. اب تک تو تیرا نام سنا تھا, مگر اب تو میں نے کام دیکھ لیا ہے. اگر کوئی سچا ہے تو آمینہ کا بیٹا ہے, اگر کوئی نبی ہے تو آمینہ کا بیٹا ہے. ابو جہل جھوٹا ہے, امیہ جھوٹا ہے, اتبا جھوٹا ہے, محمد عربی سچے ہے. جب تمہارے کردار کا یہ عالم ہے تو تمہارے پروردگار کا عالم کیا ہوگا؟ اے آمینہ کے لال, اب جانا نہیں, پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. میرے نبی کلمہ پڑھاتے جا رہے, یہ غلام کلمہ پڑھتا چلا جا رہا. غلام نے کلمہ پڑھ لیا. نبی نے فرمایا اب تو اپنا نام تو بتا دے, تیرا کیا نام ہے؟ تو غلام بولا مجھے زمانہ بلال حبشی کہتا ہے. زمانہ مجھے بلال حبشی کہتا ہے. اللہ اللہ, غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے بلال حبشی ہے. میرے نبی نے کسی کو ہڑکا کے کلمہ پڑھایا, نہ دبا کے پڑھایا. بات ہے کہ نہیں؟ دنیا زمانہ کمزوروں کو ہڑکاتا, بولو ہڑکاتا کہ نہیں ہڑکاتا؟ ابھی موٹر سائیکل کا چیک ان ہو رہا ہو, اچھی ٹائی وائی لگا کے کوئی پہنچے, سر کاغذ دکھائیے, اور غریب کوئی دیہاتی پہنچے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, 4 گالیاں اس غریب کو ملیں گی. کاغذ صحیح بھی ہوں گے, گالی پھر بھی ملنا. پتا کیا ہے, کاغذ صحیح ہے مگر غریب ہی ہے. یہ بات جھوٹ نہیں ہے, بالکل صحیح بتا رہا ہوں, بالکل صحیح. سمجھ رہے ہیں؟ غریب کی غریبی بھی اس کی جو ہے مطلب خطا ہے. اللہ اللہ,
اب آگے سنیے، آگے سنیے، نبی نے کسی ایک غلام کو بھی اگر ہڑکا کے کلمہ پڑھایا ہو تو کوئی تاریخ نہیں پیش کر سکتا۔ بتائیے آپ نے، چکی چلا کے 3 دن کلمہ پڑھایا، واہ واہ واہ، اور وہ بھی پریشر بنا کے نہیں، خود پڑھا۔ بے شک، کردار اتنا اچھا تو پروردگار کتنا اچھا ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ اور جب محبت کی نا تو پتا پھر کیسی محبت کی بلال نے۔ اب تو چکی بھی چلا رہے تو چکی چلاتے چلاتے کہہ رہے، چکی چلاتے چلاتے کہہ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو چکی چلاتے چلاتے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ چکی چلاتے چلاتے امیہ آیا، کیا کرتا ہے بلال؟ تجھے پتہ نہیں رات آنے والے نے آ کے کر دیا مالا مال۔ کس کا نام لیتا؟ کل رات ہو گیا کام اپنا، اب چکی چلے گی مگر زبان پہ یہی چلے گا جو چل رہا، یہ کیسٹ نہیں بدلی جائے گی، اب زبان پہ یہی کیسٹ رہے گی لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ۔ جائے امیہ بولا کوڑا لگے گا کمارو، کیسٹ یہی رہے گی۔ تو کہ پتھر توڑوں گا، تو کہ چکی چلاؤں گا، تو کہ دھوپ میں کھڑے ہو کے کام کروں گا، مگر زبان سے کہیے بول نہیں۔ کیوں؟ کہ جسم تیرا غلام ہے مگر اس دل کو تو محمد عربی کے نام کر دیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ اللہ، ابھی اس پر اگر کسی کی حکومت چلے گی تو آمینہ کے بیٹے کی چلے گی۔ واہ واہ واہ۔ امیہ ظالم نے لٹایا، بلال کا ہاتھ باندھ دیا، بلال کا پیر باندھ دیا، اے لوگوں کپڑے جسم سے الگ کر دیے۔ کلیجہ منہ کو آگا، ذرا تاریخ تو سنو۔ آج خالی ہمیں نماز پڑھنا ہے مگر ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہیں۔ آج خالی ہمیں صرف کام کرنا ہے، سمپل طریقے سے عمل کرنا ہے اسلام پر، مگر کرنے تیار نہیں ہے۔ اس بلال سے تو پوچھ، نبی کا نام لینے کے بدلے کوڑے کھانا پڑتا تھا۔ اس بلال سے جا کر تو پوچھ، نبی کا کلمہ پڑھنے کے بدلے جسم کو لہو لہان کرانا پڑتا تھا۔ امیہ نے ننگا جسم، ننگی پیٹھ ہے، مکہ کی کنکریلی زمین پر بلال کے گلے میں رسی باندھ کے کھچیڑا، پوری پیٹھ زخموں سے چور چور ہو گئی، پوری کھال جسم سے الگ ہو گئی، سفید چمڑی نظر آنے لگی۔ بلال کا جسم کالا تھا مگر اتنا کھچیڑا کہ بلال کی پیٹھ سفید نظر آنے لگی۔ ذرا غور کرنا سنیوں، آج جب تم نماز چھوڑے بیٹھے ہو الکس کی وجہ سے، مگر وہ بلال کی زبان پر پھر بھی یہی تھا، حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ، یہی جملہ تھا۔ امیہ پھر بھی نہیں مانا، امیہ نے بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا، سانس رک رک کے آ رہی ہے، پھر بھی بلال کی زبان پر یہی تھا، پھر بھی بلال کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے نغمات رقص کر رہے تھے۔ امیہ پھر بھی نہیں مانا، ہاتھ میں کوڑا لے کے آ گیا ظالم، بلال کی ننگے جسم پر اتنا کوڑا برسایا کہ پورا جسم بلال کا لہو لہان ہو گیا، پورا جسم بلال کا زخموں سے چور چور ہو گیا۔ جب بلال کا جسم زخموں سے چور چور تھا، امیہ نیچے بیٹھ کے بولا، بلال اب تو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تیری پیٹھ سفید ہو گئی ہے، کھال اتر گئی ہے، دیکھ بھاری پتھر رکھ دیا، سانس رک رک آ رہی ہے، دیکھ کوڑا اتنا مارا کہ کھال پورے بدن کی سد گئی ہے، اب تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ تو بلال کا ایمان بولا، امیہ کان کھول کے سن لے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان دے دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن ولادت احمد عالم، فیضان مخدوم فدا، اولاد رسول فدا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نبی رحمت بن کر، ایسے رحمت، اس رحمت والے نبی کے صدقے میں لوگوں اپنے دلوں کو نرم کر لو، اپنے دلوں میں سختیاں نہ رکھو۔ دل ہمارے اتنے سخت ہو گئے کہ اپنے بھائی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مہینوں مہینوں سالوں سال بولتا نہیں، اللہ اللہ اللہ، سالوں سال اپنے بھائی کے بیچ میں دیوار لگا لیا، میرے بھائی سے میرا جھگڑا ہو گیا، بیچ میں دیوار لگا لیا،
اے لوگوں دلوں کو نرم کرو، تمہارے نبی نے نرمی سے کام لیا ہے، جس کا دل نرم ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کے دل میں اس کے لیے جگہ ہوگی۔ دلوں کو نرم کرو، نرم گوشہ پیدا کرو دل میں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ نبی رحمت بنا کے بھیجے گئے سراپا، اور نبی تو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، نبی تو اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، نبی تو غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں۔ لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ۔ موبائل نمبر 9935055789۔